وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل لواء الإسلام، من أكرمه فقد أكرمه الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس، فلك بكل حرف 10 حسنات، فإن مت شهيدا. يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت حجت الملائكة في قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائی اور دوستوں، یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے کہ مجھے ایسی محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے جو ختم قرآن کے عنوان سے معنون کی گئی. میں مولانا مختار احمد صاحب اور مولانا صحت اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی عظیم الشان محفل میں ہمیں حاضری کا شرف بخشا. بات مختصر کروں گا، اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے تو انشاءاللہ بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور سمجھانے میں بھی. قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور کسی کلام کا وزن، کسی کلام کی قدر و منزلت اس کے کہنے والے کے اعتبار سے ہوتی ہے. اگر کوئی بات ایک عام آدمی کہتا ہے تو اس کا وزن اور ہوتا ہے، اور وہی بات اگر ملک کا وزیر اعظم اور صدر کہتا ہے اس بات کا وزن کچھ اور ہوتا ہے. تو خود سمجھیے قرآن مجید کس کا کلام کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، وہ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے. یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ قرآن مجید اتارا تو جبریل امین کا واسطہ آیا، اور جبریل امین انہوں نے آپ کے دل پر اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا، صحابہ نے کانوں سے سنا، پھر اپنے سینوں میں محفوظ کیا. اتنے زیادہ واسطے اس کے اندر آئے تب ایک انسان اس کو اٹھانے کے قابل بنا. یہ تو اس کی عظمت ہے اور فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی اچھی کتاب لکھی ہو آپ پڑھو، پڑھنے کا ثواب ملے گا، ورنہ اگر اچھی کتاب نہیں تو پڑھنے کا ثواب نہیں. لیکن دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن مجید کا مقابلہ کر سکے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. بلکہ میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ شیطان کا نام اچھا ہے یا برا،
برے کا نام برا ہوتا ہے، فرعون کا نام برا، قارون کا نام برا، حامان کا نام برا، لیکن یہ اس قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں درمیان میں شیطان کا لفظ آتا ہے، پڑھتے ہوئے فرعون کا لفظ آتا ہے، قارون کا لفظ آتا ہے، حامان کا لفظ آتا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے پیغمبروں کے دشمن ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے ان کا نام بھی آتا ہے تو شیطان پڑھنے پر بھی آپ کو 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو قرآن مجید رٹانے کا فائدہ کیا، کہ جب ان بچوں کو مطلب نہیں معلوم، جب یہ بچے اس کا معنی نہیں سمجھتے تو قرآن مجید طوطے کی طرح رٹانے کا فائدہ کیا؟ یہ بات یاد رکھیے، ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ قرآن مجید ناظرہ پڑھنا، اس کے الفاظ کو پڑھنا، اس کا الگ ثواب ہے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا، اس کا الگ ثواب ہے۔ قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا، قرآن کی تفسیر کو سمجھنا، اس کا الگ ثواب ہے، اور قرآن مجید کے معنی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس کا الگ ثواب ہے۔ گویا یہ مختلف حیثیتیں ہیں۔ ناظرہ پڑھنا بھی عبادت، قرآن مجید کو حفظ کرنا بھی عبادت، قرآن کے ترجمے کو پڑھنا بھی عبادت، اور اس کو پڑھ کر کے اس پر عمل کرنا بھی عبادت۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جس بچے کو آپ نے حافظ قرآن بنایا، آپ کا وہ بچہ، اور جس بچے کو آپ نے صرف دنیاوی تعلیم دی وہ بچہ، دونوں کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے، اور یہ دونوں بچے کس حد تک آپ کے کام آئیں گے۔ ذرا اب غور سے سنیے، آپ کا ایک بچہ ہے، اپنے بچے کو آپ نے اسکول میں داخل کیا صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دینے کے لیے۔ آپ کے ذہن میں یہ اس کا مستقبل ہوگا کہ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، وکیل بن جائے گا، بیرسٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، تو یہ پیسے زیادہ کمائے گا، اس کے پاس کار ہوگی، اس کے پاس کوٹھی ہوگی، اس کے پاس بنگلہ ہوگا، اس کے پاس پیسے ہوں گے، مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ یہ بس آپ کے ذہن میں اس کا مستقبل ہے، اور یہ بچہ جس کو آپ نے اس دنیاوی لین میں لگایا، صرف اس کو دنیاوی تعلیم دی، دینی تعلیم سے دور رکھا، نہ اس کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا، نہ والدین کا ادب سکھایا، نہ مدرسے کے اندر بھیجا کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرتا، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بچہ جب دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے پیسے زیادہ جمع کرنے ہیں، میں کار لوں گا، میں کوٹھی لوں گا، میں بڑا بزنس مین بنوں گا، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے۔ چنانچہ وہ دنیاوی لین میں نکل گیا، اس کے ذہن میں صرف یہ مستقبل ہے، میں نے صرف دنیا کمانی ہے، اپنے مستقبل کو اچھا بنانا ہے۔ چنانچہ جب وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے، اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو جاتی ہے، مال و دولت آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی اچھی جگہ پر شادی کر لیتا ہے۔ اب آپ کا بڑھاپا شروع ہو گیا، اس بچے کی جوانی شروع ہو گئی، لیکن آپ نے ذہن میں مقصد بنایا ہے، اور مقصد یہ بنایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر بڑا آدمی بننا ہے۔ جب وہ آگے بڑھتا ہے، اب اس کے والدین بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ میرا بیٹا آ کر میرا خیال رکھے، میرا بوجھ اٹھائے، میرا خرچہ برداشت کرے، لیکن اس بچے کے ذہن میں ہوتا ہے میرا تو دنیاوی مستقبل ہے، اگر میں والدین کی خدمت میں لگ جاؤں میرا بزنس کون سنبھالے گا؟ اور بیوی الگ نخرے والی ہوتی ہے، جب تک بیٹا خود خدمت نہ کرے ان کی بیویاں ان کے والدین کی خدمت کرنے والی نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنے باپ کو بڑھاپے کے اندر چھوڑ کر کے الگ ہو جاتا ہے، دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے، اب والدین اکیلے رہ جاتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اور اس حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے کہ بیٹے ان کے پاس موجود نہیں ہوتے۔ اسلام آباد کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے اپنے بچوں کو انگلینڈ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے، لیکن ان کے ذہن میں انگلینڈ کا کلچر تھا، ان کے ذہن میں انگلینڈ کی سوسائٹی تھی۔ چند دنوں کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہوا، لیکن یہ بچے ایسے تھے اپنی والدہ کے کمرے تک نہیں جاتے تھے۔ 3 دن ہو گئے والدہ کی لاش کمرے میں پڑی رہی۔
3 دن کے بعد صفائی کرنے والی عورت آتی ہے، جب ان کی والدہ کے کمرے کو دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے ان کی والدہ مری پڑی ہے، 3 دن گزر چکے ہیں اور کمر بھی دوہری ہو چکی ہے۔ تو والدین اس کے بچوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم جب انگلینڈ میں ہوتے تھے وہاں پر کسی کے والد کا انتقال ہوتا، میونسپل والوں کو فون کرتے، وہ آتے والد کی ڈیڈ باڈی لے جاتے، ہمیں پتا نہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ وہ جو گھر کی خادمہ تھی اس نے چند لوگوں کو جمع کیا اور ان کی والدہ کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد جن قاری صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا وہ کہتے ہیں کہ 4 بندے جنازے کے اندر شریک، مجھے یہ بھی نہیں پتا ان کو جنازہ پڑھنا بھی آتا تھا یا نہیں آتا تھا، اور جب والدہ کی قبر پر گئے تو والدہ کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے والدہ کو پکڑ کر یوں قبر کے اندر چھوڑ دیا۔ زیادہ سے زیادہ دنیاوی تعلیم والا کیا کرے گا؟ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کوئی ختم قرآنی کی محفل کر کے ختم قرآن کر کے بخش دیا، چلو بھائی والدین بخش دے گا۔ اب دوسری طرف آئیے، جس بچے کو آپ نے اس دین کے لائن پر لگایا، قرآن مجید کے حفظ کے اوپر لگایا، پہلے سب سے پہلے مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ آپ اپنے بچے کو تیار کر کے اسکول بھیجتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، نہلا دھلا کر اسکول بھیجتے ہیں، وہ بچہ اسکول کی طرف جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اکرام نہیں۔ لیکن وہی آپ کا بچہ جب گھر آتا ہے اسکول سے، اب آپ اس کو کپڑے اچھے پہناتے ہیں، سادہ سے کپڑے پہنا کر اس کے سر پر ٹوپی رکھتے ہیں اور ہاتھ میں قاعدہ دے کر کہتے ہیں جاؤ بیٹا جاؤ مسجد کے اندر جاؤ، قاری صاحب کے پاس جا کر قاعدہ پڑھو۔ لیکن دیکھیے اب اللہ رب العزت یہاں کتنا بڑا اکرام ہے کہ آپ کا وہی بچہ اسکول گیا تھا، اب وہی بچہ ہے، اب اس کا اکرام اللہ کے ہاں کتنا ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہی بچہ اس نے قاعدہ سینے سے لگایا ہے، سر پر ٹوپی رکھی ہے، قدم باہر نکالتا ہے گھر سے، اللہ رب العزت کو منظور نہیں، اور اس کے قدم زمین کے اوپر لگے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں فرشتوں جاؤ اور جا کر کے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ، اس کے قدم زمین پر نہیں تمہارے پروں پر لگنے چاہیے۔ اتنا بڑا اعزاز کہ نورانی مدرسہ بچہ جو اسکول گیا تھا، اللہ کے ہاں اتنا مقام اور مرتبہ نہیں، لیکن جب اللہ کا قرآن سیکھنے آیا اللہ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا کہ نورانی مخلوق کی ڈیوٹی لگا دی، اپنے پروں کو بچھاؤ، میرا یہ بندہ اور یہ میرا جو علم قرآن مجید کا یہ اس پروں پر چلتے ہوئے مدرسے آنا چاہیے، کتنا بڑا اکرام۔ پھر وہ بچہ آتا ہے، بچہ آ کر صبح سے شام تک قاری صاحب کے پاس بیٹھا، یاد رکھیے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، وہ کتنے حروف پڑھتا ہوگا۔ اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیے، بچے کا نامہ اعمال بند ہے کیونکہ گناہ کرتا ہے، گناہ اس کے کھاتے میں نہیں لکھا جاتا، تو یہی بچہ جو صبح سے لے کر شام تک ابھی بالغ نہیں ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، کتنے حروف پڑے ہوں گے، کتنی نیکیاں کمائی ہوں گی۔ یہ ساری نیکیاں کہا جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے یہ ساری کی ساری نیکیاں والدین کے نامہ اعمال میں جاتی ہیں۔ اس کا والد دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، وہ دکان پر بیٹھا ہوا نیکیاں کما رہا ہے کیونکہ بچہ یہاں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ تو بھی بچہ آپ نے بھیجا ہے، اب آپ ابھی دنیا کے اندر ہیں، آپ کا کتنا بڑا اللہ نے اکرام کیا کہ آپ کے نامہ اعمال کا اکاؤنٹ کھول دیا کہ یہاں پر بچہ تلاوت کرتا جا رہا ہے، آپ کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کو جب دین کی سمجھ آتی ہے، جب یہ اساتذہ کی خدمت پہ بیٹھتا ہے، جب اس کو دینی تعلیم بتائی جاتی ہے، جب اس کو قرآن مجید کی تعلیم بتائی جاتی ہے اور اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جنت تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ان کی خدمت کرو گے جنت کو پاؤ گے اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کیا جہنم میں جاؤ گے، ان کو مسکراتے ہوئے دیکھو گے، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ جب یہ ساری تعلیمات اس کو حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے والدین کی خدمت میں لگ جاتا ہے
اور خدمت کرتے کرتے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے کہ دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بتا دے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ فلاں دکان پر گوشت بیچنے والا وہ جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ چنانچہ وہ حیران ہو جاتے ہیں، کسی عالم کا نام نہیں لیا، کسی مفتی کا نام نہیں لیا، کسی دیندار پرہیزگار کا نام نہیں لیا، جو گوشت بیچا کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا، چنانچہ اس دکان کے اندر گئے، جا کر جو گوشت بیچنے والا تھا وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے یہ کون سا اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مقام ملا، جنت میں میرا ساتھی ہے۔ چنانچہ دیکھتے رہے، وہ گوشت بیچتا رہا، آخر میں گوشت کا ایک ٹکڑا بچ گیا، اس نے وہ گوشت کے ٹکڑے کو کاٹا، اپنے تھیلے کے اندر رکھ لیا اور جانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں بھی مہمان بننا چاہتا ہوں، یہاں پر مسافر ہوں، کسی کو جانتا نہیں۔ وہ کہنے لگا چلے آئیں میرے ساتھ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر گیا اور گھر میں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جب وہ گھر کے اندر پہنچا سین میں اس نے جھاڑو دیا، جھاڑو دینے کے بعد ایک چارپائی بچھائی، اس کی والدہ تھی نابینا، اپنی والدہ کو اٹھا کر لایا اور اس چارپائی کے اندر ان کو لٹایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے گوشت کو پکانا شروع کیا، پکانے کے بعد اس نے گوشت کو پکانے کے بعد نرم کیا، نرم کرنے کے بعد گوشت تیار کر کے اپنی والدہ کے لیے لے کر آیا، اپنے دانتوں سے گوشت کو نرم کر کے اپنی والدہ کو کھلاتا رہا۔ جب والدہ سیر ہو گئی تو والدہ کے پاؤں دبانے لگا، مٹھی چاپی کرنے لگا۔ چنانچہ کچھ دیر والدہ کو آرام ملا، وہ یہ سمجھا کہ والدہ سو گئی ہے، پھر وہ کسی کام سے اندر گیا تو والدہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر کرنے لگی اے اللہ یہ میرا بیٹا میری اتنی خدمت کرتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ وقت کے نبی کے ساتھ اس کا حشر فرمانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا سنی تو اماں کے قریب آ کر کہنے لگے اماں تجھے مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی۔ تو جو دین کے لائن میں لگتا ہے اس کو جب پتہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ آقا نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگے جی زندہ ہے۔ کہا جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو، تمہارا یہی جہاد ہے۔ تو جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے سامنے یہ سب حدیثیں ہوتی ہیں، چاہے اس کو خود کھانے کے لیے نہ ملے وہ اپنے والدین کو کھانے کے لیے پیش کرتا ہے تاکہ میرے والدین بھوکے نہ سویں۔ یہ تو پھر دنیا کے اندر ہوتا ہے، دنیا کے جانے سے بعد اس کی والدین اس کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے، والدین کے کتنے کام آتا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی، کہ والدین قبر میں ہے، نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، اور ایک اس نے دنیا کی لین میں جس کو لگایا تھا وہ تو ایک دن قرآن خوانی کر کے باپ کو بھول جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں نے اپنے والد کو بخش دیا۔ لیکن جو نیک ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے ابھی بھی میرے اوپر میرے والدین کا حق ہے۔ میرے والدین کا حدیث میں بھی آتا ہے مرنے کے بعد بندے کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، جن چند چیزوں کا اس کو ثواب ملتا ہے مرنے کے بعد بھی، ایک جو صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا، کہیں کنواں اس نے بنا دیا، کہیں اس نے مدرسہ بنا دیا، کہیں روڈ تعمیر کر دی، لوگ اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں اس کو ثواب مل رہا ہے۔ دوسرا علم چھوڑ کر گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تیسرا نیک اولاد جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس کا نامہ اعمال بند، لیکن وہ ثواب پھر بھی اس کو پہنچتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے، ان کو کشف ہو گیا، اور کشف ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے مردے سفید لباس کے اندر ہیں، کسی چیز کو اٹھانے میں مصروف ہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ ایک ہوتی ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، کہ ہم جب اس دنیا سے ہمارا انتقال ہو جائے گا عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ عالم برزخ بھی عالم آخرت ہے۔ عالم آخرت کے دو جز جس پر ایمان بالغیب لایا جاتا ہے، ایک کو عالم برزخ کہتے ہیں، دوسرے کو عالم حشر کہتے ہیں۔ یہ عالم برزخ پر بھی بالغیب ایمان لانا پڑتا ہے۔ دنیا میں بندہ مر جاتا ہے، اب ہمیں نہیں پتا، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایک پردہ ہوتا ہے، کبھی اللہ رب العزت ایسا کرتے
ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے کشف ہوتا ہے، یہ پردہ ہٹا دیتے ہیں، ان کو عالم برزخ کی تمام چیزیں نظر آنے لگتی ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ وہاں سے گزرے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ شرح الصدور کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، تو بزرگ کو کشف ہوا، عالم برزخ کا پردہ ہٹا دیا گیا، انہوں نے دیکھا قبرستان کے اندر لوگ سفید لباس کے اندر ہیں اور کسی چیز کو اٹھانے کے اندر مصروف ہیں، دیکھا ایک بابا جی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، تو وہ ان بابا جی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا چیز اٹھانے کے اندر مصروف ہے؟ تو وہ بابا جی کہنے لگے یہ سارے لوگ وہ ہیں جن کا دنیا سے انتقال ہو چکا، عالم برزخ میں آ چکے ہیں، اور یہ لوگ جس چیز کو اٹھا رہے ہیں کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ ان تک پہنچتی ہے، یہ وہ دعائیں اٹھانے کے اندر مصروف ہیں۔ کہا بابا جی آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا مجھے اتنا ثواب مل جاتا ہے، مجھے اس کے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ کہا بابا جی کیسے ثواب ملتا ہے؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے، حافظ قرآن ہے، فلاں دکان پر ہے، فلاں اس کا نام ہے، روزانہ صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ایک قرآن مجھے بخش دیتا ہے، مجھے اتنا ثواب ملتا ہے، مجھے اس چیز کے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ان بزرگ کا کشف ختم ہوتا ہے، وہ تمام باتیں ان کو یاد ہیں، شہر کے اندر جاتے ہیں، اس دکان پر پہنچتے ہیں تو ایک خوبصورت سا نوجوان نظر آتا ہے کہ جو لوگوں کو چیزیں بھی دے رہا ہے، زبان سے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ جب لوگوں کا ہجوم ختم ہوا، وہ بزرگ اس کے پاس جاتے جا کر کہتے ہیں تمہارا نام یہ ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تم حافظ قرآن ہو؟ کہا ہاں میں حافظ قرآن ہوں۔ پھر کہتے ہیں تمہارے والد کا انتقال ہو چکا؟ تو کہتے ہیں ہاں میرے والد کا انتقال ہو چکا۔ اور بزرگ کہتے ہیں تم روزانہ ایک قرآن مجید ختم کر کے اپنے والد کو بخشتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں بخشتا ہوں، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ وہ بزرگ سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے 2 سال کے بعد وہ بزرگ دوبارہ وہاں سے گزرتے ہیں، کشف ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں وہ بابا جی جو پہلے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اب وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ وہ ثواب چننے کے اندر مصروف ہیں۔ تو بابا جی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تمہاری وہ امیری کہاں پر گئی، وہ تمہاری وہ پینشن کہاں پر گئی؟ بابا جی بڑے افسوس سے کہتے ہیں کہ میرا وہ بیٹا جو مجھے قرآن مجید پڑھ پڑھ کر بخش، آپ کا نامہ اعمال بند، پھر بھی آپ کو آپ کا بیٹا قرآن مجید کے ذریعے ثواب پہنچاتا رہے۔ اب دیکھیے اس سے اگلی چیز، ایک حدیث میں آتا ہے من قرأ 200 آیت نظرا كل يوم شفع في 7 قبور حول قبره وخفف الله العذاب عن والديه وان كانا مشركين۔ فرمایا جو 200 آیتیں روزانہ دیکھ کر پڑھتا ہے، جب اس کا انتقال ہوگا، انتقال کے بعد اس کو جس جگہ پر دفن کیا جائے گا تو آس پاس کی 7 قبروں کے بارے میں اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اور فرمایا اگر اس کے والدین اگرچہ مشرک ہو کر مرے ہیں تب بھی ان سے عذاب قبر کو کم کر دیا جائے گا۔ مشرک ہونے کی وجہ سے عذاب قبر ختم نہیں ہوگا، عذاب قبر باقی رہے گا لیکن کم کر دیا جائے گا۔ تو اب ذرا تصور کیجئے ایک حافظ قرآن اس دنیا سے جاتا ہے، جانے کے بعد اس کی قبر اس کے والد کے ساتھ بنتی ہے، 7 قبروں والوں کے بارے میں جب شفاعت کا حق دیا جائے گا تو وہ کس کے لیے سب سے پہلے سفارش کرے گا؟ یقیناً اپنے والدین کے لیے جو اس کے ساتھ میں بیٹھے ہوں گے ان کے لیے سفارش کرے گا۔ تو خود دنیا سے گیا، برزخ میں پہنچا، وہاں بھی اپنے والدین کے لیے راحت کا سامان بنا۔ اس سے آگے جب قیامت کا دن ہوگا سب کو اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن پہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے رشوت لیتا تھا، ناجائز کام کرتا تھا، اس کی اولاد اس سے بھاگے گی کہیں ہمارا باپ ہم سے نیکیاں نہ مانگ لے۔ ماں جو اپنے بچوں کے عیب چھپاتی تھی، بڑی رحیم اور شفیق ہوتی تھی دنیا میں، وہ بھاگے گی کئی بچہ پکڑ کر یہ نہ کہہ دے ماں بچے کو کہ بیٹا میں نے تجھے دنیا کے اندر بہت پالا، تیرے ہر دکھ درد کا خیال رکھا، مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے نیکیاں حوالے کر دو۔ بچہ بھاگے گا کہیں ماں اس سے مطالبہ نہ کر دے۔ میاں بیوی کی کتنی محبت، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن یہ بچہ جس کو آپ نے حافظ قرآن بنایا، حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید حفظ کیا پھر اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، 10 ایسے بندوں کے بارے میں اس کو شفاعت
دیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اس کو میں اپنے انداز میں یوں بیان کرتا ہوں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، اور یہ حافظ قرآن اپنے والدین کو ڈھونڈ رہا ہوگا، کہاں ہے میرا والد کہ جس نے مجھے مدرسے میں داخل کیا، کہاں ہے میری والدہ جس نے اپنے کلیجے کو اپنے سے دور کیا، مدرسے میں بھیجا قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے، اپنے والدین کو ڈھونڈتا ہوگا، اور ان کے والدین ایسے ہوں گے کہ اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے جہنم ان پر واجب ہو چکی ہوگی، لیکن یہ حافظ قرآن جو نیک صالح تھا اپنے والدین کو ڈھونڈے گا، ان کا ہاتھ پکڑے گا، اپنے ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ جنت میں ان کو لے چلے گا۔ یہ حافظ قرآن صرف دنیا میں کام نہیں آیا، مرنے کے بعد کام نہیں آیا، بلکہ یہ عالم حشر میں بھی کام آئے گا۔ نفسا نفسی کا عالم، اپنا والدین اس کے جہنم میں جانے والے ہوں گے، اور یہ سفارش کر کے ان کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ اب معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا تو بات تھی، احادیث میں ایک اور چیز آتی ہے کہ جب جنت میں محفل سجے گی، انبیاء کا مجمع ہوگا، سارے انبیاء موجود، سارے نیک لوگ موجود۔ ہمارے یہاں اگر کوئی جلسہ ہو، صدر آئے، وزیر اعظم آئے، بڑا جلسہ ہو، اور اس جلسے کے اندر آپ کو بلایا جائے، آپ کے سر پر دستار رکھی جائے، آپ کو کتنا فخر ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں دنیا میں سب سے میرا قیمتی لمحہ یہی تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء موجود، اولین اور آخرین موجود۔ حافظ قرآن کے والد کو نام لے کر بلایا جائے گا، حافظ قرآن کا والد اتنے بڑے مجمع میں چلتا ہوا آئے گا کہ جنت کے اندر کتنی عظیم الشان اس کی کامیابی ہے۔ اس کے سر کے اوپر ایک تاج رکھا جائے گا، حدیث میں آتا ہے اتنا تاج چمکنے والا ہوگا، سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے گی، اور اس کو ایک لباس پہنایا جائے گا، اتنا قیمتی لباس پہنایا جائے گا کہ دنیا اور آخرت اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ وہ پوچھے گا میرا اعزاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے کہا جائے گا اس لیے کہ تیرا بیٹا حافظ قرآن پڑھا۔ اسی پر بس ہوتا تو پھر آگے حدیث میں فرمایا جاتا، آقا نے فرمایا جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھایا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ فرمایا جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی صورت پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ اتنا ہی بس نہیں، بلکہ اس سے کہا جائے گا حافظ قرآن سے تو قرآن پڑھ، حافظ قرآن قرآن پڑھتا جائے گا۔ ایک ایک آیت کے بدلے اس کے والدین کا ایک ایک درجہ جنت میں اونچا کیا جائے گا، یہاں تک کہ جتنا اس کو یاد، پورا اس کو قرآن یاد، تو جنت کے آخری درجے میں پہنچ جائے گا۔ کیونکہ اماں جان عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ جنت کے درجوں کی تعداد بھی نہیں ہے جتنی قرآن کی آیتوں کی تعداد۔ دنیا میں بھی کام آیا، دکان میں بیٹھا ہے، نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنا، مرنے کے بعد اس کا نامہ اعمال بھر رہا ہے، اور قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم، اور یہ اپنے بچے اس کو تلاش کر کے جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔ جنت میں بھی نہیں چھوڑتے بلکہ جنت کے بھی اونچے مقام پر اس کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ پیغمبر کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ پیغمبر کے نام پر کٹ مرنا سیکھے، آقا کی ایک ایک سنت پر جان دینا سیکھے، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز قرآن مجید کو سکھاؤ۔ فرمایا اس لیے کہ یہ جو قرآن مجید والے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو خود سوچئے آپ کا یہ بچہ جو یہاں پر قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے، آپ کا کتنا قیمتی سرمایہ ہے، صرف دنیا کے لیے نہیں، مرنے کے بعد نہیں، عالم حشر میں نہیں، بلکہ جنت تک آپ کا ساتھ جائے گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ حقیقی مستقبل تو اس نے آپ کا بنایا ہے کہ آپ نے اس کو یہاں پر بھیجا، آپ کی دنیا و آخرت بن گئی۔ علامہ اور ایک اور چیز، اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے شروع کرو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، ابھی تو 17 سال کا ہوا ہے، ابھی 18 سال کا ہوا ہے، 20 سال کا ہوا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔
حدیث میں آتا ہے 7 سال کا ہو جائے اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا کہو. اس سے معلوم ہوا 7 سال سے پہلے اس کو نماز سیکھنی چاہیے, تبھی آپ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا کہو گے. 7 سال کی عمر ہو جائے نماز پڑھنے کا کہو. جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا اس کو مار کر پڑھاؤ, ابھی اس پر فرض نہیں ہے. بچپن سے اس کی عادت بناؤ, بالغ ہونے کا انتظار نہیں کرو. ہم بڑی تعریف کرتے ہیں اپنی محمد ابن قاسم 17 سال کی عمر میں یہ صنف ادا کرنے یہاں پہنچے. 17 سال کی عمر میں فوج کی اس نے کمان سنبھالی. ہم سمجھتے ہیں ہمارا بچہ بھی 17 سال کا بچہ ہے جس کو کسی چیز کا کچھ پتا نہیں. خواب غفلت سے نکلو. اپنے بچوں کو اور اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. میں نے کہا کہ 10 بندوں کی سفارش کرے گا. علماء نے لکھا ہے یہ ان لوگوں کی سفارش کرے گا کہ جس نے حفظ قرآن میں ان کی مدد کی. اگر کسی بچے کا کوئی چچا ہے اور اس کے والد کو ورغلاتا ہے, اپنے بچے کو کیوں تم نے مدرسے میں داخل کیا, تم نے اس کا مستقبل تباہ کر دیا, اپنے بچے کو مدرسے سے نکالو. اس کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے, یاد رکھیے یہ بندہ قیامت کے دن اس کی شفاعت سے محروم رہے گا. ان بچوں کا اتنا زیادہ مقام ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. ایک مرتبہ ان سے کچھ غلطی ہو گئی, اللہ رب العزت نے ان کے کشف, ان کی ساری کیفیات سلب کر لی. بڑے پریشان تھے, 40 دن تک عبادت کرتے رہے, زاروں قطار روتے رہے, تو ان سے کیفیات ساری سلب ہو گئی. تو اللہ رب العزت خواب دیکھا, خواب میں ان کو خواب آیا کہ اگر اپنی کیفیات واپس چاہتے ہو تو تمہارے ہاں جو مدرسہ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید حفظ کرنے بیٹھے ہیں, جاؤ ان سے اپنے لیے دعا کرواؤ, ہم تمہاری کیفیات واپس کر دیں. خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ مدرسے کے اندر آتے ہیں, سارے مدرسے والے کھڑے ہو جاتے ہیں, اتنے بڑے بزرگ ہمارے مدرسے کے اندر آئے ہیں. خواجہ باقی باللہ رونے لگتے ہیں, میں آج اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے نہیں, تمہارے مقام اور مرتبے کی وجہ سے آیا. بچوں کے سامنے دوزانو بیٹھ کر کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے تاکہ اللہ رب العزت میری کیفیات واپس کر دیں. وہ بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے, ان بچوں کی دعا کی برکت سے اللہ ان کی کیفیات کو واپس کر دے. یہ قرآن مجید ہم لوگ سمجھتے ہیں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کا کچھ مقام نہیں ہوتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آقا نے فرمایا یا علیو تعلم القرآن وعلمہ الناس, اے علی قرآن مجید سیکھو لوگوں کو سکھاؤ. فلک بکل حرف 10 حسنات, ہر حرف کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی. فرمایا فَإِن مِتَّ شَهِيدًا, اگر اس پڑھنے پڑھانے کے دوران میں تمہیں موت آ جاتی ہے شہادت کی موت ملے گی. اور فرمایا یا علیو تعلم القرآن وعلمہ الناس, اے علی قرآن مجید سیکھو لوگوں کو سکھاؤ. کیوں؟ فَإِن مِتَّ, اگر اس راستے کے اندر تمہیں موت آ گئی, حجت الملائکۃ الی قبرک کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق, فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کرنے اس طرح آئیں گے کہ جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں. کتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں کا, کہ اس راستے میں اگر پڑھتے پڑھتے موت آ جاتی ہے شہادت کی موت ملتی ہے. اس راستے کے اندر موت آ جاتی ہے, اللہ کیا اتنا بڑا مقبول کہ فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس موقع کے اوپر اپنے بچوں کو ایک عزم کریں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. کسی کے بچے ہیں ان کو حافظ قرآن بنائیں, حافظ قرآن بن رہے ہیں ان کو عالم دین بنائیں. اور جس کی اولاد نہیں ہے اس کو چاہیے اگر وہ یہ شرف پانا چاہتا ہے ان کے ساتھ محبت کرے, ان کے ساتھ تعاون کرے, ان کے ساتھ تعلق جوڑے اور ان کی مخالفت میں نہ پڑے. کئی غلطی سے اگر اس نے مخالفت شروع کر دی, یاد رکھو انجام اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ رب العزت دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے گا. بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ چند چیزیں بیان کی, اس سے معلوم ہوا کہ حافظ قرآن کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اس لیے آپ سارے لوگ
اس بات کا عزم کرے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، اس مدرسے اور مسجد کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، ان لوگوں کے شانہ بشانہ رہیں گے، ان لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے تاکہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔